بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کی سرخی پھیل رہی تھی، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ شام کے بڑھتے ہوئے سائے دیکھ کر میں نے بھی گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ہمیشہ گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں ہوتی تھی۔ گھر میں تھا ہی کون جو میرا انتظار کرتا۔ ماں کو فوت ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ کچھ عرصہ تو ابا نے اماں کی جدائی کو محسوس کیا اور دنیا سے کٹ کے رہ گیا، لیکن اب وہ میری ماں کی جگہ پر کسی اور کو لانا چاہتا تھا۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ گھر میں اماں ہوتی تھی تو میں سرے شام ہی گھر لوٹ جاتا تھا۔ اب تو خالی جھونپڑی کاٹ کھانے کے لیے آتی تھی۔ اپنی اور اپنے ابا کے کھانے کا انتظام بھی مجھے خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ رات کو ایک پرانی سی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سونے کے لیے لیٹتا تو تھکاوٹ کے باوجود نیند نہیں آتی تھی۔ اماں کا پیار بھرا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھومتا رہتا اور میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تکیے میں جذب ہوتے رہتے تھے۔ اگر ابا کی آنکھ کھل جاتی تو مجھے سونے کے لیے کہہ دیتے۔ بہت بار انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جو ایک بار اس دنیا سے چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، اسی لیے آگے بڑھ جاؤ۔ اگر ایسے ہی اپنی ماں کو یاد کرتے رہے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ لیکن میرا خود پر اختیار نہ تھا۔ میں سارا دن گلیوں میں آوارہ گھومتا رہتا اور اپنے کندھے پر لٹکائے ہوئے تھیلے میں کچرے میں سے کارآمد سامان نکال کر ڈالتا رہتا۔ شام کے وقت یہ سامان کباڑیے کی دکان پر بیچ دیتا، جس سے مجھے کچھ رقم مل جاتی تھی۔ گھر کا نظام چلانے کے لیے یہ رقم مددگار ثابت ہوتی تھی۔ اماں کے مرنے سے پہلے تو مجھ پر کوئی ذمہ داری نہ تھی۔ اپنے خیالوں میں مگن میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اب میں شہر سے باہر کچی سڑک پر آ گیا تھا۔ یہ کچی سڑک ہماری بستی کی طرف جاتی تھی۔ اس کے دونوں اطراف میں جھاڑیاں اور درخت اگے ہوئے تھے۔ اچانک ہی میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور میں جلدی سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ایک سانپ جھاڑیوں سے نکل کر راستے میں آ گیا تھا۔ بہت خوفناک اور بڑا سا سانپ تھا، جسے دیکھ کر مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سانپ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے دوسری طرف کی جھاڑیوں میں اتر گیا۔ خوف کے مارے میرے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا، لیکن جب نظروں سے اوجھل ہوا تو میں نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے شکر ادا کیا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور مجھے اپنے آس پاس کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اتنے بڑے سانپ سے مقابلہ میں نہیں کر سکتا تھا۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے میں آگے بڑھ گیا۔ اپنی جھونپڑی میں پہنچ کر میں نے شکر ادا کیا اور معمول کے کام کرنے لگا۔ ابا بھی گھر نہیں آئے تھے۔ آج کل ابا نہ جانے کن کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ شام تو کیا، آدھی رات سے پہلے گھر واپس ہی نہیں آتے تھے۔ میں نے ابا سے بہت بار پوچھا کہ وہ رات گئے گھر کیوں آتے ہیں۔ اب شام کو جلدی آ جایا کریں، میں اکیلا ہوتا ہوں۔ سچ بات بتانے کے بجائے ابا بات ٹال دیتے تو میں بھی بار بار پوچھنا مناسب نہ سمجھتا۔ کھانا کھانے کے بعد میں بستر پر لیٹ کر ابا کا انتظار کرنے لگا۔ بہت دیر ہو چکی تھی، پر ابا ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ انتظار کرتے کرتے میں سو گیا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ابا اپنے بستر پر سو رہے تھے۔ ناشتہ بنانے کے بعد میں نے انہیں جگانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ناشتے سے منع کر دیا۔ ناشتے کے بعد میں اپنا تھیلا اٹھا کر گھر سے نکل آیا۔ شام کو گھر جاتے ہوئے جس جگہ پر میں نے سانپ دیکھا تھا، وہاں سے میرے قدم خود بخود ہی تیز ہو گئے تھے۔ سارا دن گلیوں میں کچرا اٹھاتا رہا۔ شام ہونے والی تھی، لیکن میرا گھر جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ گھر میں کون تھا جو میرا انتظار کر رہا ہوتا؟ شام ہو چکی تھی، لیکن میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ آج کے کام کے پیسے بھی میرے پاس موجود تھے۔ ایک چھوٹے سے ڈھابے پر بیٹھ کر میں نے رات کا کھانا کھایا، کیونکہ آج کل ابا نے گھر میں کھانا پینا بالکل ختم کر دیا تھا۔ جب میں اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ہر جھونپڑی میں سے صرف روشنی کے الاؤ نظر آ رہے تھے۔ صرف ہماری جھونپڑی ایسی تھی جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اگر میری ماں ہوتی تو میرا گھر بھی روشن ہوتا۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا، ابا تو نہ جانے کن کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ گھر تو گھر، انہیں میرا بھی خیال نہ تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا، لیکن وہ مجھے بھی بھلا بیٹھے تھے۔ چارپائی پر لیٹ کر میں گھر میں بچپن کو یاد کرنے لگا، جب میں بہت پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ اماں اور ابا دونوں کی توجہ مجھے حاصل تھی، کسی بات کی کوئی فکر نہ تھی۔ میرے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو اور کوئی اولاد نہیں دی تھی، اسی لیے سارا پیار مجھے ہی ملتا تھا۔ ہماری بستی کے ہر گھر میں بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ ہر جوڑے کے 8 10 بچے ہوتے ہیں۔ میں خوش قسمت تھا کہ میرے ماں باپ کو اللہ نے اور کوئی اولاد نہیں دی، تو وہ سارا پیار مجھے ہی دیتے تھے۔ لیکن مانا جاتا تھا کہ یہ سب کچھ وقتی ہے، میری یہ دنیا بہت جلدی برباد ہو جائے گی۔
ماں اور بچپن کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ ابا رات کو کس وقت آئے مجھے اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس وقت وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ ہر روز اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، میرے جگانے پر بھی نہیں اٹھتے، اور جب میں گھر واپس آتا ہوں تو وہ نہ جانے کہاں ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ آج کل وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی انہوں نے نہ بتایا تھا۔ صبح کا وقت تھا، میں کندھے پر تھیلا لٹکائے اپنے کام کی طرف جا رہا تھا۔ کچی سڑک کے درمیان ایک بہت بڑے سانپ کو دیکھ کر میں رک گیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ وہی سانپ ہے جو چند دن پہلے میں نے شام کے وقت دیکھا تھا۔ راستے کے بیچوں بیچ سویا ہوا یہ سانپ کسی بھی گاڑی کے ٹائرز کے نیچے آ کر مر سکتا تھا۔ میں نے زمین پر زور زور سے پاؤں مارے تاکہ سانپ کو کسی کی موجودگی کا احساس ہو جائے اور وہ راستے سے ہٹ جائے۔ مجھے اس انسانی دشمن سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ ہم جنگل اور کچی بستیوں میں رہتے ہیں، سانپوں سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں نے کبھی کسی سانپ کو نہیں مارا تھا۔ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنی زندگی جی لیں، میں اپنے راستے پر آگے بڑھ جاؤں اور وہ اپنے راستے پر چلے جائیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ کریں۔ اسی لیے میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہ سانپ مارا نہ جائے بلکہ راستے سے ہٹ جائے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن سانپ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ڈرتے ڈرتے میں سانپ کے قریب سے گزر گیا۔ کچھ فاصلے پر جا کر میں نے ایک پتھر اٹھایا اور سانپ کو دے مارا۔ سانپ کو پتھر مارنے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سانپ کو پتھر لگنے سے کیا تکلیف ہوئی تھی، لیکن میری صرف یہ خواہش تھی کہ وہ راستے میں پڑا سویا نہ رہے ورنہ مارا جائے گا۔ دن بھر مختلف گلیوں میں گھومتا رہا اور اپنا کام کرتا رہا۔ آج بھی میں نے گھر دیر سے ہی جانے کا فیصلہ کیا اور ایک ڈھابے پر بیٹھ کر رات کا کھانا کھایا۔ دیر تک میں اسی ڈھابے پر بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہا۔ رات زیادہ ہو رہی تھی اور مجھے نیند بھی آ رہی تھی۔ دن بھر آرام کرنے کا نہ وقت ملتا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا ٹھکانہ ہوتا تھا جہاں آرام کیا جا سکے، اس لیے اب مجھے شدید تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں میں بستی کی طرف چل پڑا۔ کچی سڑک پر مڑا تو مجھ سے کچھ فاصلے پر ابا کسی آدمی کے ساتھ جا رہے تھے۔ ابا کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا وہ اپنے لباس اور چال ڈھال سے کوئی امیر آدمی لگ رہا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ایسے امیر شخص کو میرے ابا کے ساتھ کیا کام ہو سکتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں وہ دونوں اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں محتاط قدم اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ انہیں یہ احساس ہی نہ ہو سکے کہ کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا علم نہیں ہو رہا تھا۔ مسلسل باتیں کرتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ابا کا رخ اپنی جھونپڑی کی طرف تھا۔ اس آدمی کو ساتھ لیے ابا جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے اس وقت گھر نہ جانے کا فیصلہ کیا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ آدمی اور ابا دونوں جھونپڑی کے دروازے سے باہر نکلتے دکھائی دیے۔ اب اس شخص کے کندھے پر ایک بیگ لٹکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ دونوں خالی ہاتھ تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ بیگ ہماری جھونپڑی میں پڑا ہوا تھا اور یہ شخص یہی بیگ لینے آیا تھا۔ ابا اس شخص کے ساتھ ہی جا رہے تھے۔ میں نے کچھ دیر اسی درخت کے نیچے رک کر ابا کا انتظار کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ واپس آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ تھوڑی دیر بعد ہی واپس آتے دکھائی دیے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی جھونپڑی میں آ گیا۔ ابا اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ آج تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں جلدی گھر واپس آیا تو تم نہ تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ابا نے جلدی سے پوچھا۔ میں تو شام ہوتے ہی گھر واپس آ جاتا ہوں، لیکن اکیلے مجھے یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ آپ بھی تو رات کو دیر سے آتے ہیں، اسی لیے آج میں بھی ڈھابے پر بیٹھا رہا۔ میں نے جواب دیا اور اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس گھر کی تنہائی کو دور کر دوں، بس تم تھوڑا سا انتظار کر لو، ابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ کرے کہ جلدی ایسا ہو جائے۔ میں تو جب گھر پر اکیلا ہوتا ہوں تو جھونپڑی میں باہر صحن میں ہر طرف اماں کی پرچھائی دکھائی دیتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اماں میرے پاس بیٹھے، میں ان سے باتیں کروں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب میرا وہم ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اب دیر سے آنا شروع کر دیا ہے۔ دکھی لہجے میں نے کہا، میں نے تجھے پہلے بھی سمجھایا تھا، بار بار سمجھاتا ہوں کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ تیری ابھی عمر ہی کیا ہے؟ ہنسا کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرو، مرنے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ ابا نے مجھے ایک بار پھر سمجھاتے ہوئے کہا،
میں بہت کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ میری ماں تھی، میں چاہ کر بھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تیری عمر ابھی صرف 15 سال ہے، اگر تو 18 سال کا ہوتا تو میں تیری شادی کر دیتا، تیری تنہائی دور ہو جاتی۔ ابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرا ذہن بدلنے کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں۔ مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں ہے، آپ اپنا یہ شوق پورا کر لیں اور اپنی دلہن لے کر آئیں تاکہ ہمارے گھر میں بھی کچھ رونق ہو سکے۔ ابا کے مذاق کے جواب میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا، میں نے تجھے کہا نا، بہت جلد تیری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی، بس تو پریشان نہ ہوا کر۔ ابا نے آنکھوں پر بازو رکھ لیے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب سونے لگے ہیں۔ میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں ابا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ شخص کون تھا جو ہمارے گھر آیا تھا، لیکن میں نے ابا سے کچھ بھی نہ پوچھا۔ مجھے انتظار رہا کہ ابا خود اس شخص کے بارے میں مجھے بتائیں گے، لیکن انہوں نے تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اماں کے مرنے کے بعد کچھ عرصے تک تو ابا نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر رکھا، لیکن پھر وہ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا بھی موقع کم ملتا۔ اور میں سوچنے لگا کہ آج سے پہلے ہم نے کتنا عرصہ پہلے اتنی دیر تک باتیں کی تھیں۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ صبح سویرے جب میری آنکھ کھلی تو ابا بستر پر موجود نہ تھے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ ابا ناشتہ بنا رہے تھے۔ میری حیرت کو انہوں نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تو چھوٹا تھا تب بھی یہ کام میں کرتا تھا۔ مجھے حیرت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے ابا نے بڑے مصروف انداز سے جواب دیا، آج آپ نے کام پر نہیں جانا؟ ناشتے کے بعد میں نے ابا کو دوبارہ بستر پر لیٹتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی نہیں، شام کو جاؤں گا، ابھی کچھ دیر آرام کروں گا۔ مجھے ایک شخص کا انتظار ہے، جب وہ آئے گا یا مجھے بلائے گا تو میں چلا جاؤں گا، ابا نے جواب دیا۔ آپ سے میں نے بہت بار پوچھا ہے، لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور کس آدمی کے ساتھ کام پر جا رہے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ابا سے پوچھ لیا۔ ابھی تو میں کوئی کام نہیں کرتا، لیکن بہت جلد تمہیں بتاؤں گا کہ میں ایک کام شروع کرنے والا ہوں، تمہیں بھی اپنے ساتھ کام میں شامل کر لوں گا، پھر سارا دن گلیوں میں گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے ان کی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن میں سر ہلاتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ ایسا کون سا کام ہے جو ابا کرنے جا رہے ہیں، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ اندازہ نہ تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے بالکل قریب سے سانپ کی آواز سنائی دی۔ چھلانگ لگا کر میں کچھ فاصلے پر ہوا، گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو خوف اور حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہی سانپ تھا جسے کل میں نے پتھر مارا تھا۔ اب تو میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا یہ سانپ مجھ سے بدلہ لینے لگا ہے۔ کل میں نے اسے پتھر مارا تھا، لیکن میں اس سانپ کی زبان نہیں سمجھتا تھا کہ میں اسے بتا سکتا کہ میں نے اسے پتھر کیوں مارا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق سانپ بہت تیزی سے میری طرف بڑھا۔ میرے پاس وقت نہ تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اپنی پوری طاقت سے بھاگ رہا تھا۔ جو سفر میں نے پیدل چل کر آدھے گھنٹے میں طے کرنا تھا، وہ دوڑتے ہوئے میں نے 10 منٹ میں کر لیا۔ میں بڑی سڑک پر پہنچ چکا تھا، جہاں پر ٹریفک کا ہجوم تھا۔ یہاں پہنچ کر میں نے کچھ سانس لیا، زمین پر بیٹھ کر اپنی بے قابو ہونے والی سانسوں کو بحال کرنے لگا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھتا۔ ہمت کرتے ہوئے میں نے اس راستے کی طرف دیکھا جس پر دوڑتا ہوا میں آیا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں نے ایک لمبا سانس لیا کہ وہ سانپ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک نہیں پہنچا تھا۔ اب مجھے یہ فکر تھی کہ شام کو واپسی پر بھی اکثر میں اکیلا ہی ہوتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہماری بستی کو اور کوئی راستہ جاتا بھی نہیں تھا۔ اگر سانپ نے مجھ پر حملہ کر دیا تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا سانپ تھا۔ آج میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ موت کے سائے مجھے اپنے اوپر لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ مجھے سانپ سے نیکی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ تو بالکل وہی معاملہ ہو گیا تھا کہ آ بیل مجھے مار۔ میں نے جلدی جانے کا فیصلہ کیا تاکہ دن کے وقت اور روشنی میں مجھے اپنی جان بچانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص میری مدد کے لیے آ جائے۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگتے میں اسی راستے پر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اپنی جھونپڑی میں پہنچ کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔
میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ میری خوش فہمی ہے۔ انجانے میں ہی صحیح، لیکن میں نے اس سانپ کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ آج میں جلدی گھر واپس آ گیا تھا، اسی لیے میں نے جھونپڑی کی اچھی طرح سے صفائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اماں ہوتی تھی تو ہر روز جھونپڑی کی صفائی کرتی تھی، صحن میں سے جھاڑو لگاتی تھی، برتنوں کو رگڑ رگڑ کر چمکاتی تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹا تو ہفتوں تک جھونپڑی کے کچے فرش سے جھاڑو تک نہیں لگاتے تھے۔ جھونپڑی کی صفائی کرتے ہوئے میرا دھیان بار بار اماں کی طرف جا رہا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میری زندگی کس طرح ہوتی، شاید میں کسی شہزادے کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا۔ میں حسرت سے سوچتا تھا۔ میں گھر کے کام کرنے میں مصروف تھا جب مجھے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ آواز مجھے جھونپڑی کے بالکل قریب سے آئی تھی، جہاں پر بہت سی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، وہاں سے آئی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ یہ میرا وہم ہو، لیکن شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مجھے سورج کی روشنی میں چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی تھی جو تیزی سے کسی جھاڑی میں گھس گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا اور خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ کیا وہ سانپ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ آیا ہے؟ یقین نہ کرنے والے انداز میں نے خود سے کہا۔ اچانک ہی میں نے دیکھا کہ ابا اسی شخص کے ساتھ آ رہے ہیں۔ مجھے اس وقت گھر میں دیکھ کر ابا کچھ پریشان ہو گئے تھے۔ یہ میرا بیٹا ناصر ہے، ابا نے اس امیر شخص کے ساتھ میرا تعارف کروایا۔ جانچتی ہوئی نظروں کے ساتھ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ناصر، تو ہمارے لیے چائے بنا، ہم جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ اتنی دیر میں تو چائے بنا لے، ایسا نہ ہو کہ تو دیر کر دے اور صاحب چائے پیے بغیر ہی چلے جائے، ابا نے خوشامدی لہجے میں کہا۔ مجھے ابا کے انداز پر حیرت ہو رہی تھی۔ اقرار میں سر ہلاتا ہوا میں چائے بنانے کے لیے چولہے کے قریب آ گیا۔ ہم کچی بستی میں رہنے والے لوگوں کے بڑے بڑے اور خوبصورت ڈیزائن والے گھر نہیں ہوتے۔ ایک جھونپڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر مٹی کا چولہا بنا لیا جاتا ہے۔ بارش ہو، سردی ہو یا آندھی طوفان، اسی چولہے پر کھانا بنایا جاتا ہے۔ میں بھی چولہے میں لکڑیاں جلا کر چائے بنانے لگا۔ ابھی چائے بن ہی رہی تھی جب وہ شخص اور ابا دونوں جھونپڑی سے نکل کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ابا اکیلے ہی واپس آئے۔ یہ کیا؟ میں چائے بنا رہا تھا اور صاحب چلے گئے، آپ نے انہیں روکا نہیں؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ابا بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ صاحب کو بہت جلدی تھی، میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے منع کر دیا، وہ جلدی میں تھے اسی لیے چلے گئے ہیں، ابا نے تیزی سے جواب دیا اور جھونپڑی کے اندر چلے گئے۔ ابا کا رویہ تو کچھ عجیب سا ہی ہوتا جا رہا تھا، جس کی سمجھ مجھے تو نہیں آ رہی تھی۔ ایک کپ میں چائے ڈال کر ابا کو دی اور خود بھی ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ چائے پینے کے دوران ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ مجھے ابھی کچھ کام ہے، میں جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ رات کو جلدی واپس آ جاؤں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آ سکوں۔ تم میرا انتظار نہ کرنا اور کھانا کھا کر سو جانا، ابا نے مجھ سے کہا اور چلے گئے۔ میں کچھ وقت ابا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ آج میں جلدی گھر آ گیا تھا، اسی لیے رات کے کھانے کا کچھ بندوبست کرنا تھا۔ میں اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا جب ماسی خیرن آ گئی۔ وہ ابا سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ ابا کو موجود نہ پا کر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ اب کچھ ہی عرصہ باقی ہے گھر کے کام کرنے کے لیے، تمہارا باپ نئی بیوی لے آئے گا، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ماسی خیرن نے مجھے کھانا بناتے ہوئے دیکھا تو ہنستے ہوئے کہا، پتہ نہیں کتنا عرصہ باقی ہے، ابا بھی ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ بس تھوڑا عرصہ، اللہ جانتا ہے کتنا عرصہ باقی ہے۔ ماسی خیرن کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے میں نے جواب دیا، تمہارا باپ کوشش کر رہا ہے، بہت جلد ہی وہ رقم جمع کر لے گا، پھر سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ماسی نے سنجیدگی سے کہا، رقم؟ کون سی رقم؟ ابا کو رقم کی ضرورت کیوں ہے؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے، ساری بستی جانتی ہے، ایک تم ہی لا علم ہو۔ ماسی خیرن نے افسوس سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ایسی کیا بات ہے جس کو پوری بستی جانتی ہے لیکن میں نہیں جانتا؟ آپ تو اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ جب سے میری ماں اس دنیا سے گئی ہے میں نے لوگوں سے باتیں کرنا ہی چھوڑ دی ہیں، دکھی لہجے میں نے کہا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، پر اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے
کہ تمہارا باپ بستی کے سرپنچ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سرپنچ اس رشتے کے لیے راضی نہیں، لیکن تمہارا ابا ہر قیمت پر اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جس پر سرپنچ نے تمہارے باپ سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا ہے، اور اب وہی رقم جمع کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ دن اور رات کا اسے کوئی دھیان نہیں، بس کام کام اور کام ہی کرتا جا رہا ہے۔ میں کتنے دنوں سے اس سے ملنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن جب بھی گھر پر آتی ہوں کوئی بھی گھر پر موجود نہیں ہوتا۔ ماسی خیرن نے میری طرف دیکھتے ہوئے تفصیل سے بتایا، ابا کو اگر شادی کرنی ہی ہے تو کسی ایسی عورت سے کرتا جو گھر سنبھال لیتی۔ سرپنچ کی بہن کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ تو ابا سے آدھی عمر کی ہے، پھر ابا کو ایسی کیا مجبوری آن پڑی ہے کہ اسی سے شادی کرنی ہے؟ ماسی خیرن کی بات سن کر میں نے غصے سے کہا، بس بیٹا، یہ جو اس عمر کا عشق ہوتا ہے نا، یہ ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ سجھائی نہیں دیتا، ہوش حواس سب کھو جاتے ہیں۔ ماسی خیرن نے بھی افسوس کرتے ہوئے کہا، انہیں بھی شاید میری طرح ابا کے اس فیصلے سے اختلاف تھا۔ اب کیا ہو سکتا ہے، جب ابا نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے فیصلے سے اختلاف کرنے والے؟ میں نے لاپرواہ انداز سے جواب دیا، حالانکہ مجھے ابا کے اس فیصلے پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے ماسی خیرن کے سامنے اپنے غصے پر قابو رکھا۔ میں تو تیرے باپ کرم دین سے ہی ملنے آئی تھی، اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنے فیصلے پر غور کرے۔ سرپنچ کی بہن بہت منہ زور ہے، ایسا نہ ہو کہ کچھ ہاتھ نہ آئے، پیسے بھی ہاتھ سے چلے جائیں، اور وہ لڑکی بھی تمہارے باپ کو چھوڑ دے۔ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسے سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس پر عشق کا بھوت سوار ہو چکا ہے۔ ماسی خیرن نے تیز لہجے سے کہا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں جب ابا نے خود ہی برباد ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ میں نے افسوس بھرے لہجے سے کہا، تو اپنے باپ کو روکنے کی کوشش کر، اسے سمجھا کہ زندگی گزارنے کے لیے بہت سمجھداری کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ وہ اونچے گھر کی بچی ہے، تمہارے گھر کو کیسے سنبھالے گی؟ ماسی خیرن نے سر پیٹتے ہوئے کہا، مجھے ابا نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن میں پھر بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی، وہ ہمیشہ سے اپنی مرضی کے مالک رہے ہیں۔ میں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، میں سب کچھ اچھی طرح سے جانتی ہوں، لیکن ایک بار پھر تجھے کہوں گی کہ اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے اور جگہ سائی بھی ہو۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے ماسی خیرن نے کہا۔ ماسی کے جانے کے بعد میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا، اب کھانے پینے کی کوئی خواہش باقی نہ رہی تھی۔ ماسی خیرن کے انکشافات نے تو مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ابا نے مجھ سے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، میری ماں نے اس گھر کے لیے سب کچھ کیا تھا، لیکن اس کے مرتے ہی ابا نے اس کی ساری وفائیں بھلا دی تھیں اور عشق معشوقی شروع کر دی تھی۔ یہ تو اچھی بات تھی کہ میں نے بستی میں آنا جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب سے اماں مری تھی میں نے سب دوستوں کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ بستی والے ابا کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہوں گے، اچھا تھا کہ مجھے علم نہیں تھا۔ رات کو بہت دیر تک میں ابا کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہ آئے۔ صبح ابا اپنے بستر پر موجود تھے اور گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ آج میرا دل بہت اداس تھا، ناشتہ کرنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے خاموشی سے اپنے کام کے لیے نکل پڑا۔ میں اپنے خیالوں میں مگن آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا خیال ہی نہ رہا کہ سانپ مجھ پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ میں اس جگہ سے خیر و عافیت سے گزر آیا۔ میں اپنے خیالات میں مشغول تھا، اگر سانپ مجھ پر حملہ کر دیتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس پر میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں بچ گیا تھا اور مجھے کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ دل بہت اداس تھا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد ابا ہی اس دنیا میں میرا پہلا اور آخری سہارا تھا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ابا بہت جلد مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سڑک کے کنارے ایک دکان کے سائے میں بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگوں کی مجھے کچھ پرواہ نہ تھی۔ سچ کہوں تو مجھے کچھ ہوش ہی نہ تھی کہ کون میرے آس پاس سے گزر رہا ہے اور مجھے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے صرف ابا کی فکر تھی کہ وہ نہ جانے کن بکھیڑوں میں پڑ گئے تھے۔ میں انہیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ پرسکون اور خوش رہیں۔ دیر تک میں ڈھابے پر بیٹھا رہا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کھانا کھا لیا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ گھر جانے کا جی ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن گھر کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ کچی سڑک پر میں تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے گاڑی کی آواز سنائی دی۔ ایک گاڑی تیزی سے آ رہی تھی۔ میں جلدی سے راستے سے ہٹ گیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ گاڑی میں ابا اور وہی شخص بیٹھے ہوئے تھے جسے میں پہلے بھی ابا کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ تیز رفتاری سے گاڑی میرے قریب سے گزر گئی۔ اچانک ہی مجھے فضا میں چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز میرے قریب سے ہی آئی تھی۔ میں اسی سمت بڑھنے لگا۔ کچھ قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ مجھے کسی کے کراہنے اور سسکیاں لینے کی آواز سنائی دی۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ یہاں پر اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ کراہنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ چاند کی روشنی تو تھی، لیکن جھاڑیوں اور گھاس میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اندازے سے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک ہی ایک حیرت انگیز منظر دیکھا جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ چاند کی روشنی میں چمکتی ہوئی چیز دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا سانپ تھا جو اس وقت شدید زخمی تھا۔ اس کے زخموں سے خون بہہ کر ارد گرد پھیل گیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ تکلیف سے کراہ رہا تھا اور اس کے منہ سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے کہ کوئی انسان ہو۔ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ کر میں نے دیکھا تو سانپ کے جسم سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے سانپ سے خوف بھی آ رہا تھا، لیکن میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس کی تکلیف سے کراہنے کی آوازیں مجھے تکلیف دے رہی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اس کے زخموں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کر میں اس کے زخموں پر ڈالنے لگا۔ میری کوشش تھی کہ کسی طرح سے اس کا خون بہنا بند ہو جائے۔ یہ بھی میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر سانپ تھوڑا سا بھی زخمی ہو جائے تو چونٹیاں اسے زندہ نہیں چھوڑتی، بلکہ اس کے مرنے سے پہلے ہی اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں اور گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگتی ہیں، یہاں تک کہ سانپ مر جاتا ہے۔ خون بہنا کم ہو گیا تھا۔ مجھے گاڑی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شاید ابا اور وہ آدمی واپس جا رہے تھے۔ اب میں کچھ فاصلے پر تھا، اسی لیے انہیں دیکھ نہ سکا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابا گھر پر ہی ہوں اور وہ آدمی واپس چلا گیا ہو۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہارا علاج کرنے کی کوشش کروں گا، خوفزدہ لہجے میں نے سانپ سے کہا۔ میں نے سنا تھا کہ سانپ انسان کی زبان سمجھ لیتے ہیں، اسی لیے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے امید تو نہ تھی کہ وہ میری کوئی بات سمجھ سکے گا۔ کمر پر لٹکا ہوا تھیلا کھول کر میں نے سانپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا علاج کروں اور تم مجھے کوئی تکلیف نہ دو تو اس تھیلے میں گھس جاؤ۔ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا اور ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ یہ تمہارے زخم ٹھیک ہو جائیں۔ اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب سانپ اپنے زخمی جسم کو گھسیٹتے ہوئے اس تھیلے میں گھس گیا۔ تھیلے کا منہ مضبوطی سے بند کر کے میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تیز تیز چلتے ہوئے مجھے پسینہ آ گیا تھا، کیونکہ سانپ اچھا خاصا وزنی تھا۔ ابا گھر پر موجود نہ تھے۔ جھونپڑی میں پہنچ کر میں نے تھیلے کا منہ کھول دیا۔ سانپ باہر نکل آیا۔ تب میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا جسم بری طرح زخمی تھا اور یہ مادہ سانپ تھی، ایک ناگن تھی۔ میں نے اس کے زخموں پر دوائی لگائی اور پرانی سی چادر میں اسے لپیٹ دیا۔ میں اسے چونٹیوں سے بھی بچانا چاہتا تھا۔ گھر میں اس وقت دودھ نہ تھا۔ اس کی مرہم پٹی کرنے کے بعد میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ ابا کی نظروں سے بچانے کے لیے میں نے اس ناگن کو جھونپڑی میں چھپا دیا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میری غیر موجودگی میں ابا کو نظر آ جاتا تو وہ اسے مار دیتے۔ میں ابا کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ نہ آئے اور میں سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ابا کا بستر خالی تھا۔ ابا کا خالی بستر دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ابا نے پہلے کبھی رات گھر سے باہر نہیں گزاری تھی۔ میں دل ہی دل میں ابا کی خیریت کی دعا کرنے لگا کہ وہ کسی مصیبت میں نہ ہو۔ میں نے ناگن کو دیکھا۔ اس کے زخم اب بہتر لگ رہے تھے، ان سے خون نہیں بہہ رہا تھا۔ ایک بار پھر میں نے زخموں کی صفائی کی اور ان پر دوا لگا دی۔ دکان سے دودھ خرید کر لایا اور ایک کھلے منہ والے برتن میں دودھ ڈال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ناگن نے جلدی سے وہ دودھ پی لیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھوکی تھی۔ مجھے دیر ہو رہی تھی، اسی لیے میں اسے کپڑے میں لپیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیا۔ آج مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں ناگن سے ایسے باتیں کرتا رہا جیسے وہ کوئی انسان ہو،
اور میری باتیں سمجھ سکتی ہو۔ آج دیر ہو چکی تھی، اسی لیے میں ناشتے کے بغیر ہی گھر سے نکل پڑا۔ آج بھی میرا ذہن کام کی طرف بالکل بھی نہیں تھا۔ بار بار ابا اور ناگن کے بارے میں سوچنے لگتا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اسی گاڑی سے زخمی ہوئی تھی جس میں ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ تیز رفتاری کی وجہ سے شاید انہیں سانپ دکھائی نہیں دیا اور وہ سانپ کو کچلنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ بر وقت پہنچ کر میں نے سانپ کی مدد کر دی، ورنہ وہ تو مر جاتا۔ شام سے پہلے ہی میں گھر لوٹ آیا تھا۔ جھونپڑی سے اندر داخل ہوا تو ایک روح فرسا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ رحم کے جذبے سے مغلوب ہو کر میں جس ناگن کی مدد کر رہا تھا، بالکل اسی طرح کا ایک اور سانپ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ دو ایک جیسے سانپ دیکھ کر تو میری خوف سے ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کروں، ان سانپوں کو مار دوں یا چھوڑ دوں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری نیکی میرے گلے پڑ گئی ہے۔ اچانک سے ایک اور عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا جس نے مجھے حیران پریشان کر دیا۔ میری نظر ادھر سے ادھر ہوئی ہی تھی کہ ایک سانپ غائب ہو چکا تھا۔ زخمی سانپ اسی جگہ پر موجود تھا۔ میں آنکھیں مل مل کر دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرا وہم تھا، یہاں پر ایک ہی سانپ تھا۔ ابا اس وقت بھی گھر پر نہ تھے اور مجھے ایسے لگا کہ وہ کل سے گھر واپس ہی نہیں آئے۔ سانپ کے ساتھ ساتھ مجھے ابا کی پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ابا گھر سے اتنی دیر تک باہر رہے ہوں۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں کام کرتے ہیں۔ اگر کچھ میرے علم میں ہوتا تو میں اس جگہ پر چلا جاتا جہاں وہ کام کرتے تھے۔ ناگن کی بھوک کا خیال کرتے ہوئے میں ایک بار پھر باہر گیا اور اس کے لیے دودھ لے کر آیا۔ ناگن کو دیکھ کر میری حیرت اور بھی بڑھ گئی کیونکہ بہت جلدی سے اس کے زخم ٹھیک ہو رہے تھے۔ میں کیا جانوں کہ سانپوں کے زخم کتنے عرصے میں ٹھیک ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہو۔ اپنی حیرانگی کو کم کرنے کے لیے میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں ابا کے متعلق جاننا چاہتا تھا، اسی لیے ماسی خیرن کے پاس چلا گیا۔ ایک درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر ماسی خیرن آرام کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماسی خیرن کے ساتھ میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں جانتی ہوں کہ تم پریشان ہو گئے، تمہارے باپ کی حرکتیں بہت عجیب ہو چکی ہیں۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ماسی خیرن نے کہا۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ انہیں کیسے علم ہوا کہ میں ابا کے لیے پریشان ہوں؟ کل مجھے رفیق نے جو کچھ بتایا ہے وہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ ماسی خیرن نے اپنے بیٹے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ میں فکر مندی سے ماسی کی طرف دیکھنے لگا۔ رفیق بتا رہا تھا شہر میں کسی امیر آدمی کے ساتھ مل کر کوئی غیر قانونی کاروبار کر رہا ہے۔ ہم لوگ غریب ضرور ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہماری اس بستی میں کوئی بھی شخص ایسا کام نہیں کرتا جس سے قانون کی پکڑ میں آ سکے۔ ہم لوگ محنت کر کے کھاتے ہیں، کسی سے بھیک نہیں مانگتے۔ ماسی خیرن غصے سے بولتی جا رہی تھی، جبکہ یہ سن کر کہ ابا کسی غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہو چکے ہیں میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ ماسی نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا چاہیے۔ اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے میں نے فکر مندی سے پوچھا، اپنے باپ کو سمجھاؤ کہ سرپنچ کی بہن کا خیال دل سے نکال دے اور اپنی ہی بستی کی کسی غریب عورت سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لے۔ ایسی عورت سے شادی کرے جو گھر سنبھالنے والی ہو اور تمہاری ماں بن سکے۔ سرپنچ کی بہن ہم لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھے گی اور تمہارا کیا خیال رکھے گی؟ ماسی خیرن نے فکر مندی اور بے بسی سے کہا۔ تھوڑی دیر میں ماسی کے پاس بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر اپنی جھونپڑی میں واپس آ گیا۔ میری بھوک اور پیاس ختم ہو چکی تھی۔ مجھے ابا کی فکر ہو رہی تھی۔ جھونپڑی سے اندر داخل ہوا تو ایک بار پھر وہی منظر دیکھا۔ زخمی ناگن کے ساتھ ایک اور اسی طرح کا سانپ موجود ہے جو دیکھنے میں بالکل اس کی طرح لگ رہا تھا۔ ایسے خوفناک سانپ تھے جنہیں دیکھ کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، اسی لیے باہر کی طرف مڑا۔ رک جاؤ، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں نے گردن موڑ کر جلدی سے پیچھے کی طرف دیکھا۔ جس جگہ پر وہ دونوں سانپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اب سانپ نہیں بلکہ ایک عورت اور ایک مرد بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ یقین نہ آنے والے انداز سے میں ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔
وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تم دونوں کون ہو؟ اپنی حیرت دور کرنے کے لیے میں نے ان سے پوچھا تو وہ دونوں مسکرانے لگے۔ ہم تمہارے احسان مند ہیں، تم نے ہماری مدد کی ہے، ممنون انداز سے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے وہی کیا ہے جو میرا دل چاہ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تم دونوں کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ کندھے اچکاتے ہوئے میں نے پوچھا۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارا تعلق ایسی مخلوق سے ہے جو روپ بدلنے پر قدرت رکھتی ہے۔ پہلی بار اس عورت نے جواب دیا تھا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر اور بازوؤں پر زخم کے نشان ابھی تک موجود تھے۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جو میری طرف متوجہ تھی۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا کہ تم دونوں وہ نہیں ہو جو نظر آ رہے ہو۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم دونوں کیا ہو۔ اپنے خوف پر میں قابو پا چکا تھا، اسی لیے بے دھڑک ہو کر پوچھا۔ میرا نام شاکا ہے اور یہ عاقر ہے۔ ہم دونوں جنات کی دنیا سے اس دنیا میں آئے تھے تاکہ پرسکون زندگی گزار سکیں، لیکن یہاں پر بھی ہمارے لیے کم مصیبتیں نہ تھیں۔ انسان ہمیں جان سے مار دینے کی کوشش ہی کرتے رہے۔ شاکا نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ تم دونوں اپنی دنیا سے کیوں بھاگ کر یہاں آئے ہو؟ اپنوں کے درمیان رہنا چاہیے، میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم بھی اپنوں کے درمیان میں ہی رہنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے اپنے ہی ہمارے دشمن بن گئے اور ہمیں جان سے مارنے کی کوششیں کرنے لگے۔ اسی لیے ہمیں اپنی جان بچا کر انسانوں کی دنیا میں آنا پڑا۔ عاقر نے افسوس بھرے انداز سے کہا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم دونوں سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے تمہارے اپنے ہی تمہارے دشمن بن گئے؟ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ہم دونوں کا تعلق دشمن قبیلے سے ہے۔ دشمنی کی ابتدا ہمیشہ شاکا کے خاندان اور قبیلے کی طرف سے ہوتی ہے۔ شاکا کے بھائی کا بیٹا جو کہ ابھی کم عمر ہے، غلطی سے ہمارے قبیلے میں آ گیا۔ ہمارے قبیلے کے بچوں سے اس نے لڑائی جھگڑے کیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بہت سے بچوں کو زخمی بھی کر دیا۔ ہمارے پاس بہترین موقع تھا، اس بچے کو جان سے مار کر اپنے دشمنوں سے بدلہ لے لیتے، لیکن میرے والد جو کہ ایک نیک اور شریف جن سردار ہے، انہوں نے ایسا نہ کرنے دیا۔ قبیلے والے تو بہت غصے میں تھے، لیکن میرے والد صاحب نے انہیں سمجھایا کہ بچے نادان ہوتے ہیں، بہادر لوگ بچوں اور عورتوں کے ذریعے بدلہ نہیں لیتے۔ ہم نے اپنے دشمن کے قبیلے کے بچوں کو کسی بھی نقصان کے بغیر واپس پہنچا دیا، جس پر شاکا کے والدین اور بہن بھائی ہمارے بہت احسان مند ہوئے اور صدیوں پرانی اس دشمنی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر دونوں قبیلوں میں جشن منایا گیا اور ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام بھی کیا گیا۔ میں نے شاکا کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہی اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اپنے والدین کے ذریعے شاکا کے گھر شادی کا پیغام بھیجا۔ اس کے والدین اور بھائی اس شادی کے لیے تیار نہ تھے، لیکن میں نے اور شاکا نے سب کو راضی کر لیا اور ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد دونوں قبیلوں کے درمیان ایک بار پھر دشمنی کی ابتدا ہو گئی۔ دونوں قبیلوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ شاکا کے والدین اور بھائی اسے واپس اپنے قبیلے میں لے کر جانا چاہتے تھے، جبکہ میرے قبیلے کی طرف سے بھی مجھ پر دباؤ تھا کہ میں دشمن قبیلے کی بیٹی کو واپس کر دوں، اسے اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، جس پر میرا قبیلہ میرا دشمن بن گیا۔ اس سے پہلے کہ دشمنی کی آگ میں ہمیں مار دیا جاتا، ہم اپنی دنیا سے جان بچا کر انسانوں کی دنیا میں آ گئے، لیکن یہاں پر بھی ہماری مشکلات میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ عاقر نے تفصیل سے بتایا۔ آپ دونوں کے حالات جان کر مجھے دلی افسوس ہوا ہے۔ میں آپ کی جتنی مدد کر سکتا تھا کسی لالچ کے بغیر کی ہے۔ آپ جب تک چاہیں اس جھونپڑی میں رہ سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی انسان کی نظر پڑ گئی تو تم دونوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اپنی جان بچانا بہت مشکل ہوگا۔ میں نے انہیں جھونپڑی میں رہنے کی اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ہم اپنے قبیلے سے چھپنے کے لیے ناگ اور ناگن کے روپ میں رہتے ہیں تاکہ وہ ہماری خوشبو نہ سونگھ سکیں۔ شاکا نے بے بسی سے کہا۔ اللہ سب بہتر کرنے والا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ سب بہتر کر دے گا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا جب مجھے جھونپڑی کے باہر سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ ابا کسی کے ساتھ بہت غصے سے بول رہے تھے۔
जवाब में दूसरा आदमी भी बहुत गुस्से से बोल रहा था। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अब्बा उसी अमीर आदमी के साथ झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए। मुझे देखकर अब्बा परेशान हो गए थे। अब्बा, आप कल से कहाँ थे? मैं आपके लिए परेशान हो रहा था। कुछ भी बताए बगैर न जाने कहाँ चले गए थे। अब्बा को देखते ही मैंने जल्दी से पूछा। मुझे एक ज़रूरी काम था। तुम बहुत जल्दी घर वापस आ गए हो। अब्बा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। तुम दोनों आपस में बाद में बातें करना, पहले मेरा मामला निपटा लो। इंतहाई गुस्से से उस अमीर आदमी ने कहा। मुझे अब झोंपड़ी में आकिर और शाका कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद वो नज़रों से ओझल हो गए थे। मैंने तुम्हें साफ साफ लफ्ज़ों में बता दिया है, जब तक मेरी सारी रकम मुझे नहीं मिल जाती मैं मज़ीद कोई काम नहीं करूँगा। हर काम तुम्हारे कहने के मुताबिक और तुम्हारी मर्ज़ी से किया है, लेकिन तुमने वादे के मुताबिक रकम अदा नहीं की, तो अब मैं तुम्हारे साथ काम करने का पाबंद नहीं हूँ। अब्बा ने इनकार में गर्दन हिलाते हुए कहा। हमारे धंधे में दाखिल होने का रास्ता होता है, बाहर निकलने का नहीं। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अब हमारे साथ काम नहीं करोगे? जब तक तुम जिंदा हो हमारे साथ काम करोगे, लेकिन अगर तुमने काम करने से इनकार किया तो फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। अमीर आदमी ने जेब से पिस्तौल निकालकर अब्बा की तरफ करते हुए कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा जो भी मामला है मैं उसे हल करने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुमने मेरे अब्बा को कुछ नहीं कहना। पिस्तौल देखकर मैंने उस आदमी से मिन्नत भरे लहजे में कहा। मैं बहुत मजबूर हूँ। हमारे धंधे में किसी पर रहम नहीं खाया जाता और ना ही किसी दुश्मन को जिंदा छोड़ा जाता है। तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उस आदमी ने कहा। मैंने तुम पर एतबार किया था, तुम्हारा हर माल वक्त पर पहुंचाया और उसकी अपनी जान से बढ़कर हिफाजत की, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे ही धोखा दिया। सारा पैसा तो तुमने संभाल लिया है, मेरी मेहनत का मुझे कोई सिला नहीं दिया, और अब भी मैं तुम्हारे साथ काम करता रहूं? ऐसा नहीं हो सकता। अब्बा ने जिद्दी लहजे से कहा। अगर तुम अपनी जिद पर कायम हो तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ सकता। बहुत अफसोस से मुझे ये बताना पड़ रहा है कि अब तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ मरेगा। किसी दुश्मन या गवाह को जिंदा छोड़ने का मतलब है अपने लिए खतरा छोड़ देना। उस आदमी ने मसनूई दुखी लहजे से कहा। मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, ये मेरा और तुम्हारा मसला है। अब्बा ने गुस्से से कहा। अब तो तुम्हारे बेटे को पता चल गया है। क्या करूं, मजबूर हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी को जान से मारने का। मेरे सर का निशाना लेते हुए उसने कहा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब्बा ने उसे रोकने की कोशिश की। अचानक ही फायर हुआ। एक बुलंद चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आंखें बंद कर ली थी। आंखें खोलकर देखा तो हैरत अंगेज मंजर था। अब्बा अपना बाजू पकड़े ज़मीन पर गिरे हुए थे और वो आदमी ज़मीन पर ऊंधे मुंह गिरा हुआ तड़प रहा था। एक सांप तेज़ी से झोंपड़ी के कच्चे फर्श की मिट्टी में जाता हुआ नजर आया। अब्बा के बाजू से खून बहकर ज़मीन में जज्ब हो रहा था और वो आदमी तड़प तड़प कर अब बिल्कुल साकत हो चुका था। जब मैंने गौर से देखा तो उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान दिखाई दिए। गोली चलने की आवाज़ सुनकर बस्ती के बहुत से लोग आ गए थे। अब्बा को अस्पताल पहुंचा दिया गया। उस शख्स की लाश रात के अंधेरे में किसी अस्पताल के दरवाजे के सामने रख दी गई थी। हम में से कोई भी नहीं जानता था कि ये शख्स कौन है और कहाँ से आया है। मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार था जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। सच कहते हैं कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। मैंने किसी लालच के बगैर नेकी की थी, जिसका सिला अल्लाह ताला ने मुझे जल्द ही दे दिया था। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।